خواتین و حضرات کو عارف رسانہ کے چینل پہ ویلکم۔ سویڈن کی جو سٹیزن شپ ہے اس کے حوالے سے جو 6 جون سے نیا قانون جو نافذ ہوا ہے، اس کے بعد جو درخواست گزار ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان میں خاصی بے چینی ہے، اور دوسری جانب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی اتنے حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں ہم جو تازہ ترین صورتحال ہے سٹیزن شپ کی اپلیکیشنز کی اور مائیگریشن ایجنسی کی جانب سے جو تازہ ترین اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ، اور جو سٹیزن شپ کا جو ٹیسٹ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ جو نیا قانون آیا تھا آپ کو پتہ ہے اس میں جو خاصی شرائط تھیں اور تقریباً 1,05,000 کے قریب لوگ پرانے اپلیکینٹ تھے، وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک انتظار میں ہیں، اور اس میں جو بہت زیادہ اپوزیشن کی طرف سے بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ٹرانزیشنل رول کا، وہ تسلیم نہیں کیا گیا، یعنی پرانی اپلیکیشنز جو ہیں ان کو جو ہے وہ نئے قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ قانون بن گیا، اور اس سے جو ہزاروں افراد کی جو امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں۔ اور اب یہاں پہ میڈیا میں جو رپورٹس آئی ہیں، بہت سے لوگوں سے جو سویڈش میڈیا جو ہے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور اس میں 156 پیپل کا انہوں نے جو ہے وہ سیمپل لیا، 156 لوگوں سے انہوں نے بات کی۔ ان میں سے جو 26 لوگ ایسے تھے کہ جن کو جو ہے وہ مائیگریشن ایجنسی نے نئی شرائط کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی درخواستیں جو ہے مسترد کر دیں۔ صرف 14 لوگ ایسے تھے جن کو 6 جون سے پہلے جو ہے وہ نیشنلٹی مل گئی، اور باقی 116 افراد ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ تمام شرائط پوری کریں گے تو تبھی جا کے ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ منظور ہو سکے گی۔ اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے ہنرمند ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جو سویڈش سوسائٹی میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ان میں ایک انڈین IT اسپیشلسٹ بھی ہیں، وہ یہاں پہ 2020 سے کام کر رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی سٹیزن شپ کی اپلیکیشن دی تھی، لیکن ان کی اپلیکیشن اس لیے ریجیکٹ کر دی گئی کہ ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 8 سال جو ہے پورا نہیں ہوا، باقی شرائط انہوں نے دیکھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں ٹائم پیریڈ، تو اگر ٹائم پیریڈ نہیں ہے تو ایپلیکیشن سنگل ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیتے ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک ایران سے تعلق رکھنے والے انجینئر تھے جو تقریباً 30 ماہ سے انتظار کر رہے تھے اپنی اس اپلیکیشن کا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ 2.5 سال سے زیادہ عرصہ، 3 سال کے قریب ان کو ہو رہا تھا، اور ان کو امید تھی کہ ان کو 6 جون سے پہلے نیشنلٹی مل جائے گی، لیکن ان کی اپلیکیشن بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ جو شرائط تھی وہ پوری نہیں وہ کر سکے جو ان کو پوری کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ انہوں نے سویڈش لینگویج بھی سیکھ لی ہے، سوسائٹی میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کی یہاں ضرورت بھی ہے۔ اور اس میں صرف ایشین لوگ شامل نہیں ہیں، بلکہ ایک امریکی خاتون ہے جنہوں نے سویڈش جو ہے وہ ایک آدمی ان سے شادی کی ہوئی ہے، 6 سال سے سویڈن میں رہ رہی ہیں، لیکن نئے قانون کے مطابق ان کی اپلیکیشن بھی ریجیکٹ ہو گئی، کیونکہ جو سویڈش شخص سے شادی کرے گا اس کو 7 سال کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی ملے گی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت کے اس فیصلے سے کہ پرانے درخواست گزاروں پہ نیا قانون نافذ ہو، وہ مجھے جو ہے وہ بہت مایوسی ہوئی ہے، اور میرا حکومت پہ اعتماد جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ اس میں جو لوگ سویڈش پارٹنرز کے ساتھ شادی کرتے ہیں وہ لوگ بھی بہت متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے 3 سال کے بعد ان کو نیشنلٹی مل جاتی تھی، اب جو ہے 7 سال یعنی دگنی سے بھی زیادہ مدت کا ان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ کافی لمبا ٹائم ہے، اور اسی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ سویڈش جو ہے وہ سوسائٹی یا سویڈش حکومت کے اس طرز عمل کی وجہ سے سویڈن کو چھوڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، جس میں IT کنسلٹنٹ بھی ہیں، اور سافٹ ویئر ڈیولپرز بھی ہیں، دیگر پروفیشنلز بھی ہیں، اور ان میں ایک AI انجینئر ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جب قانون پہ اعتماد ختم ہو جائے تو پھر آدمی کیا کرے۔ اسی طرح ایک برازیلین انجینئر ہے، انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم دونوں کی تنخواہیں بہت اچھی ہیں، ہم بہت اچھا یہاں کما رہے ہیں، ہمارا CV بہت اچھا ہے، ہم سویڈن کے علاوہ کسی اور ملک بھی جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم جو ہے وہ سویڈن چھوڑ کے جو ہے وہ اسپین جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خاص سے جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا پاسپورٹ جمع کروائے ہوئے، وہ اپنے خاندان سے نہیں مل سکے، وہ سفر نہیں کر سکے، کیونکہ جب وہ پاسپورٹ لے لیتے ہیں تو ظاہر آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت جو ہے وہ فیصلہ آ جائے، اور اگر ان سے پاسپورٹ لیا جائے تو کہتے ہیں جی کہ آپ
کیو سے باہر نکل جائیں گے. تو لوگ ظاہر وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے, لیکن ان کی وجہ سے ان کے کئی بیرون ملک ان کو اپرچونیٹیز تھیں وہ بھی نہیں وہ لے سکے, اور لوگ جو ہے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو چکے ہیں, اور آخر میں پھر اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ ہو جاتی ہے. لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کو صرف 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ جو نیشنلٹی مل گئی, اور کئی لوگ تھے جن کو 6 جون سے چند دن پہلے جو ہے پوری فیملی کو مل گئی. اور اس میں وہ لوگ تھے جنہوں نے جب 6 ماہ ہو جائیں تو کنکلوڈ کی اپلیکیشن ڈالی, وہ اپلیکیشن اگر ریجیکٹ بھی ہوگی تو وہ کورٹ میں گئے ہیں. تو کورٹ نے جب کہا جی کہ ان کا فیصلہ کریں تو ان لوگوں کو ملی ہے, وہ کئی لوگ جو ہیں وہ بھی اس فہرست میں شامل ہیں جو خوش نصیب ہیں یا جن کو جلدی جو ہے وہ نیشنلٹی ملی ہے. لیکن ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ انتظار میں ہیں, اور اس میں جو سست روی سے فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی ریزن ہے. اس میں میں نے پچھلے دنوں ایک ولاگ بھی کیا تھا جس میں سٹیزن شپ کی جو ہیڈ تھی انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ہم نے بہت لوگ رکھے ہیں اور ہم جو ہے وہ پرائرٹی بیسس پہ وہ سارا کام کرتے جا رہے ہیں. لیکن جو تازہ ترین اعداد و شمار ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں جون 2026 میں, تو صرف 1646 لوگوں کو جو ہے وہ سویڈن کی نیشنلٹی ملی ہے. اور کمپیئر کریں اگر مئی سے اس جون سے پہلے تو اس میں 3970 تھی, یعنی 58% جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. اور اس دوران 3260 کے قریب لوگوں کی اپلیکیشن جو ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہوئی ہیں, یعنی جون میں ریجیکشن جو ہے وہ مئی کے مہینے میں جو ہے وہ 66% جو ہے وہ زیادہ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ نیشنلٹی وائز تو کن نیشنلٹیز کو یہاں پہ جو ہے وہ ملی ہیں, ان کی اپلیکیشنز ایکسیپٹ ہوئی ہیں جون کے مہینے میں, تو یہ آپ سلائیڈ دیکھ لیں, اس میں بھی آپ کو وہ پوری جو ہے وہ تفصیل آ جائے گی نظر جو نیشنلٹیز ٹاپ پہ ہیں. تو اس میں ٹاپ پہ جو ہے وہ شام ہے, سیریا, وہاں کے 539 لوگوں کو نیشنلٹی ملی. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ افغانستان ہے, اور افغانستان کے 243 لوگ جو ہیں ان کو نیشنلٹی ملی ہے. اس کے بعد ایریٹیریا ہے, پولینڈ ہے, اور انڈیا کا اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں 219 لوگ جو تھے ان کو نیشنلٹی ملی, اور پاکستان میں جو ہے وہ 175 جو لوگ ہیں 175 ان کو سویڈش نیشنلٹی ملی ہے اس جون میں. اور اگر اس میں آپ باقی ملکوں کا بھی آپ دیکھ لیں, اس میں جو ایک اس میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا کہ جو نارڈک ممالک ہیں, یعنی جس میں ان نارڈک ممالک میں فن لینڈ ہے, ناروے ہے, ڈنمارک ہے, آئس لینڈ ہے, ان 4 ملکوں کو جو نیشنلٹی ملی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, کیونکہ ان کے لیے شرائط سخت نہیں ہیں, ان کے لیے شرائط وہی ہیں, نرم ہیں. تو ان میں جو ہے وہ کافی اضافہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان سلائیڈز میں. اب اس میں حکومت کا موقف کیا تھا کہ جون میں کیوں کم ملی ہے؟ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ جون چونکہ چھٹیوں کا مہینہ ہوتا ہے, جون جولائی اگست یہاں پہ گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں, تو جون میں اس وجہ سے کم ہے. پھر نئے قانون کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال بھی کرنا پڑ رہی تھی, پھر چونکہ اس میں شرائط کافی آ گئی ہیں, زبان کا ٹیسٹ, سیوک ٹیسٹ, اس کی وجہ سے وہ مکمل طور پہ چونکہ نافذ نہیں ہوا تھا, تو اس لیے جو ہے وہ کم ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. ابھی جو ہے وہ سویڈن میں جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں انتخابی لحاظ سے وہ جاری ہیں, اور اس میں چونکہ اپوزیشن نے ایک وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ ٹرانزیشنل رول کو بحال کر دیں گے, لیکن یہ بھی ایک غیر یقینی سی صورتحال کچھ لگ رہی ہے, کیونکہ ابھی تو انتخابات کا بھی پتہ نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر حکومت سازی, اور پھر کون جو ہے وہ طریقہ کار, کس قسم کا میکنزم جو ہے وہ اختیار کریں گے. تو اس کے ساتھ جو سیوک ٹیسٹ ہے وہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. یہ اسٹاک ہوم میں 2 جگہ پہ جو ہے وہ 15 اگست کو یہ جو ہے وہ امتحان ہو رہا ہے. وہ 1000 کے قریب لوگ ہیں, ان کو فی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ مائیگریشن ایجنسی جو ہائر ایجوکیشن ایجنسی, اس سے مل کے آئندہ آنے والے ٹیسٹ جو ہیں ان کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ انفارمیشن یا ان کو انویٹیشن بھیجتی رہے گی تاکہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے اس ٹیسٹ کے لیے آئیں. تو جناب یہ ہے کہ اب شرائط تو موجود ہیں, اب اس لیے جو لوگ ابھی کیو میں ہیں ظاہر بہت عرصے سے ہیں, اور یہ ان کے ساتھ بالکل زیادتی ہے, یہ ناانصافی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب قانون بن جائے تو اس کے لیے پھر اور کیا ہو سکتا ہے, اور تو کوئی راستہ نہیں کہ اس قانون کے مطابق آپ اپنے آپ کو تیار کریں, سویڈش لینگویج کے لیے تیار کریں, جاب کے لیے تیار کریں, اور جو سیوک ٹیسٹ ہے سویڈن کے بارے میں, معاشرتی علوم کے بارے میں, اس بارے میں آپ خبریں دیکھیں, آپ اخبارات پڑھیں, آپ انفارمیشن لیں, جو اس حوالے سے آپ کو مواد مل سکتا ہے اس کو آپ دیکھتے جائیں, تاکہ
جب وہ آپ ٹیسٹ کا موقع آئے تو وہ آپ کر سکیں. تو جو اپڈیٹس اس حوالے سے آ رہے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں. آپ کا شکریہ. آپ ان ولاگس دیکھتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلے ولاگ میں.